6 ایرانی صحافیوں کو پہلے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا، انہیں حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ اس وقت دنیا بھر سے مسلمان سعودی عرب میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں، وہاں پر گئے ہوئے ہیں اور بلا تفریق مسلک وہاں پر عبادات کر رہے ہیں، لیکن ہر سال کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے، خصوصاً سیکیورٹی کے حوالے سے، ان میں ابھی بھی تعصب پایا جاتا ہے۔ حالانکہ سعودی عرب نے فرقہ واریت کی نفی کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اور خصوصاً جب سے ایران سے تعلقات ان کے بحال ہوئے ہیں تب سے تو بہت زیادہ وہاں پر تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے کہ سعودی عرب نے ایک کانفرنس کا بھی انعقاد کیا اسی سال مکہ میں، جس میں تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی، اور وہاں پر فرقہ واریت کی نفی کے لیے ہی بات کی گئی، اور دنیا بھر سے گئے ہوئے شیعہ علماء نے بھی وہاں پر خطابات کیے، اور ہر کسی نے یہی پیغام دیا کہ ہمیں امت واحدہ کے طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح گزشتہ ماہ سعودی عرب نے عراق میں اپنا سفیر حرم امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام وہاں پر بھیجا، اور وہاں بھی یہ پیغام دیا گیا کہ ہم فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن فرقہ واریت اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک عملی طور پر اس پر اقدامات نہیں کیے جائیں گے اور جو تعصب ہے اپنے دلوں سے نہیں نکالا جائے گا۔ کہ ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1.5 سال پہلے علامہ ناصر عباس تقوی صاحب کو وہاں پر سعودی عرب میں عمرہ کی ادائیگی کے دوران گرفتار کیا گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک بینر اٹھایا تھا جس پر مولا علی کا نام تھا۔ گزشتہ سال حج کے موقع پر ایک بحرینی شیعہ عالم دین، ان کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے دعائے امام زمانہ وہاں پر پڑھی صفا و مروہ میں سعی کرتے ہوئے۔ اور اس سال ایک اور خبر منظر عام پر آئی کہ گزشتہ ہفتے 6 ایرانی صحافیوں کو پہلے گرفتار کیا گیا، اس کے بعد انہیں ڈیپورٹ کر دیا گیا، انہیں حج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ مسجد نبوی سے 4 ایرانی صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، اور 2 ایرانی صحافیوں کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ اپنے ہوٹل میں دعائے کمیل میں شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ عرب میڈیا نے اور خصوصاً ایران کی بہت سی میڈیا ویب سائٹس نے یہ خبر نشر کی ہے اور یہ ساری تفصیلات اس میں بتائی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو گرفتار اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ وہاں پر مسجد نبوی میں ایک ویڈیو بنا رہے تھے، ویلاگ بنا رہے تھے مسجد نبوی کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ جب یہ صحافی ڈیپورٹ ہو کر اپنے وطن ایران پہنچے تو وہاں پر ایرانی براڈ کاسٹنگ ہیڈ کی جانب سے ان کا استقبال بھی کیا گیا، اور بات یہ ہے کہ اگر ویلاگ بنانا جرم ہے، ویڈیو بنانا وہاں پر جرم ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو وہاں پر ویلاگ بناتے ہیں، اور بڑے بڑے لمبے وہاں پر ویلاگ بنائے جاتے ہیں، اور خصوصاً اب تو فارینرز وہاں پر آ رہے ہیں، انگریز وہاں پر آتے ہیں، انہیں اجازت ہے، غیر مسلموں کو اجازت دی گئی ہے، یہاں تک کہ ہندو، ان کا ایک وفد بھی وہاں پر آیا، انہوں نے بھی ویڈیوز بنائی، انہیں نہیں روکا گیا۔ تو کیا یہ تکلیف صرف علی والوں سے ہوتی ہے؟ ساری دنیا کے لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، انہیں نہیں روکا جاتا؟ تو یہ سعودی انتظامیہ کی جانب سے ایک اچھا عمل نہیں کیا گیا۔ ایک طرف تو آپ فرقہ واریت کی نفی کی بات کرتے ہیں، خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے نظریات میں بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اور آئی بھی ہوگی، لیکن اس طرح کا رویہ یہ قابل مذمت بات ہے۔ ایرانی صحافیوں سے نہ صرف یہ تحفظات تھے کہ وہ شیعہ ہیں اور انہیں حج کرنے سے روک دیا گیا، کسی شریف کو حج کرنے سے روکنا یہ ان کی بڑی پرانی ریت ہے، ان کا پرانا رواج ہے۔ اور باقی سعودیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پر ناچ گانے کے پروگرامز کروائے گئے، اداکاراؤں کو بلایا گیا، خواتین کی ریسلنگ وہاں پر کروائی گئی، دیگر اس قسم کے پروگرام، ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، اس سب کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ وہاں پر ویڈیو بنا لے تو اس سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ان کا دوہرا معیار ہے۔ ان ایرانی صحافیوں نے اپنے وطن پہنچ کر میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہی بتایا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا جرم کیا ہے، ہمیں وہاں سے کس وجہ سے نکالا گیا ہے، کیوں ڈیپورٹ کیا گیا ہے، اس بات کا ہمیں نہیں پتہ۔ اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان صحافیوں کا تعلق امام خمینی میڈیا سیل سے ہے، اور وہاں پر فلسطین کے حق میں بہت سے پروگرامز کیے جاتے ہیں، اور سعودی عرب میں تو فلسطین کے حق میں آواز اٹھانے کی، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں۔ اگر مسلکی تعصب نہیں ہے اور یہ وجہ ہے تو یہ وجہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ کوئی بھی ملک فرقہ واریت کی نفی کی اور امت واحدہ کی بات اس وقت تک نہیں کر سکتا، اسے یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جب تک وہاں کی انتظامیہ سے مسلکی تعصب ختم نہ ہو۔ اور یہ تعصب وہاں کے جو نچلے طبقے کا عملہ ہے ان میں زیادہ پایا جاتا ہے۔
یا آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوگی کہ مسجد نبوی میں کچھ زائرین کو پریشان کرتے ہیں اگر کسی نے ہاتھ میں کوئی کڑی پہنی ہو یا کوئی تعویذ پہنا ہو. یا وہ ویڈیو میں نے بھی کی تھی کہ جب جنت البقیع میں زائرین جاتے ہیں اور جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کی قبریں ہیں، اگر وہاں پر کوئی زیادہ دیر رکنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور اسے آگے دھکا دیا جاتا ہے. اس گزشتہ 1 سال میں سعودیہ کی پالیسی میں بہت حد تک تبدیلی آئی ہے، بہتری کی طرف یہ لوگ گئے ہیں، لیکن یہ جو مسائل ہیں، یہ جو معاملات ہیں، یہ بھی ختم ہونے چاہیے. مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.